بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمع چہرم کے کتاب النکاح میں تھی، تو نکاح کے ہم نے کافی سارے مسائل آپ کے خدمت میں پیش کیے۔ آج کے درس میں فرماتے ہیں کہ نکاح کے ساتھ ہم دو اور بحث کو جو ہے کیا ہے ملائیں گے۔ ان دو بحثوں میں سے پہلی بحث جو ہے کہ وہ اولاد کے بارے میں ہے۔ اس اولاد کے بارے میں جو بحث ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کون سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ ملحق ہوگا، یعنی شادی کرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد عورت نے بچہ پیدا کر لیا، کیا وہ اس شوہر کا ہوگا، یا اس کے لیے کوئی حد بندی ہے کہ کم از کم اتنے مہینے ہوں، زیادہ سے زیادہ اتنے مہینے ہوں؟ تو فرماتے جی ہاں، اگر شادی کے بعد 6 مہینے گزر جائیں بچہ پیدا ہو تو وہ اس باپ کا ہوگا، کیونکہ مدت حمل اقل 6 مہینے ہے اور اکثر کے بارے میں 3-4 قول ہیں۔ اکثر مدت حمل بعد کہتے ہیں 9 مہینے، بعد کہتے ہیں کہ 10 مہینے، اور بعد کہتے ہیں کہ 12 مہینے ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدہ گرامی کے شکم اطہر میں 13 مہینے تھے، تو بہرحال 13 مہینے کا اور کوئی قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ اختلاف ہے۔ پس اگر شادی کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ملحق ہوگا، کیوں؟ الولد للفراش۔ لیکن اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ کس کا کہلائے گا، شوہر کا یا بدکار کا؟ کہتے ہیں قانون کے مطابق بچہ شوہر کا ہے، اور بدکار کے لیے کہتے ہیں حجر، اس کو پتھر یعنی خاک اس کے منہ میں ہے، اس کا کوئی بچے پر حق نہیں ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا۔ پھر مزید ہم عبارت کی کو بذالک، اور ملحق ہوتا ہے نکاح کے ساتھ یا ہوتے ہیں نظران 2 بحث۔ الاولو، پہلی بحث فی الاولاد، اولاد کے بارے میں ہے۔ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ الدَّائِمِ، بچہ ملحق ہوگا یعنی بچہ کہلائے گا اس عورت کے شوہر کا۔ کون سا شوہر؟ الدائم نکاحہ، جس کا نکاح دائمی تھا، بدخول بزوجتے، البتہ جب اس نے دخول کیا ہو اپنی بیوی کے ساتھ، صرف نکاح ہوا، رخصتی 1 سال کے بعد ہوگی، اس 1 سال میں عورت بچے پیدا کرنا شروع کر دے تو وہ اس شوہر کے نہیں ہوں گے۔ بس ایک یہ کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ دخول کیا، پہلی شرط یہ ہے وہ مزی 6 اشہر ہلالیہ، اور دخول کے بعد چاند والے 6 مہینے جو ہے کیا ہے وہ گزریں، کب سے؟ من حین الوطی سے۔ والمراد بہی، فرماتے وطی سے مراد کیا ہے؟ فرماتے علامہ یظہر من اطلاقہم، جو کہ علماء کے اطلاقات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اطلاقات کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے صرف وطی کا لفظ کہا ہے، انزال عدم انزال نہیں کہا۔ وصرح بہ المصنف فی قواعدہ، اور تصریح کی ہے بہی، اس مراد از وطی سے کو مصنف نے اپنی کتاب قواعد میں، وہ کیا ہے؟ غیبوبۃ الحشفۃ، شوہر کی ختنے والی جگہ عورت کے اندر چلی جائے، قبولن اور دوبرن، چاہے آگے کی طرف چاہے پیچھے کی طرف۔ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ جو ہے کیا ہے وہ جناب انزال نہ کرے، اگرچہ وہ اپنا نطفہ باہر نہ بھی نکالے۔ وَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ إِشْكَالٍ، کہتے ہیں صرف دخول سے بچہ شوہر کا ہو یہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ جب اس نے نطفہ ہی نہیں نکالا ہے تو بچہ اس کا کیسے ہوگا؟ اس میں اشکال ہے۔ ان لم یکن مجمن علیہ، اگر اس پر اجماع نہ ہو، کس پر؟ کہ صرف دخول سے بچہ شوہر کا نہیں ہوگا، کیوں؟ للقطع، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے بے انتفاع تولد عنہ، کہ یہ بچہ اس شوہر کا نہیں ہو سکتا عادتاً۔ عادتاً کا مطلب کہ یعنی طبیعتاً، عرفاً، فی کثیر من موارد ہی، بہت سے ایسے موارد ہیں جہاں پر بغیر انزال کے حشفہ کے گم ہونے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ يُنَافِي مَا نَقَلْنَاهُ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو منافات رکھتی ہو جس کو ہم نے نقل کیا۔ ہم نے کس کو نقل کیا ہے جناب؟ ہم نے تو نقل یہ کیا کہ بھائی غیبوبۃ الحشفہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہم نے کہا کہ یہ اشکال سے خالی نہیں، یہ جو ہم نے کہا اشکال سے خالی نہیں، اس کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے یعتمد علیہ، جس پر اعتماد کیا جائے۔ دوسری شرط
وعدم تجاوز اقصى الحمل، یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ انتہائی مدت سے تجاوز نہ کر جائے۔ انتہائی مدت کیا ہے؟ وقد اختلف الاصحاب فی تحدید ہی، علماء کرام نے اس آخری مدت کے حد بندی میں جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ فقیل تسعۃ اشہر، ایک قول کے مطابق جو ہے کیا ہے وہ 9 مہینے ہیں، اور ایک قول کے مطابق جو ہے کیا ہے وہ 10 مہینے ہیں۔ تو اب وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف صاحب کس کی حمایت کرتے ہیں۔ وکیل اشرت وغایت ما قیل، زیادہ سے زیادہ وہ مدت جو کہی گئی ہے فی ہے اس انتہائی حمل میں، ان دنا شیعوں کے نزدیک سنتن، وہ 1 سال ہے۔ والمستند الکل مفہوم روایات، ان تمام چیزوں کی دلیل جو ہے کیا ہے وہ روایات کا مفہوم ہے۔ یعنی بعض روایات نے 9 مہینے کہا ہے، بعض روایات نے 10 مہینے کہا ہے، بعض نے 12 مہینے کہا ہے۔ وعدل المصنف عن ترجیح قول، اور مصنف صاحب نے منہ موڑ لیا ہے کہ کسی بھی دلیل کو جو ہے کیا ہے وہ ترجیح دے، 9 والے کو ترجیح دے، 10 والے کو، سال والے کو، کسی کو ترجیح نہیں دی ہے۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ روایات، اور ممکن ہے کہ ہم ان روایات کو حمل کریں۔ کوئی روایت کہتی ہے 9 مہینے، کوئی 10 مہینے، علی اختلاف عادات النساء، کہ عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ عورتیں 9 مہینے میں بچہ پیدا کرتی ہیں، کچھ 10 مہینے میں، کچھ 12 مہینے میں۔ فَإِنَّ بَعْضَهُنَّ، بتحقیق بعض ایسی عورتیں ہیں، تلد لتسعۃ، جو 9 مہینے میں بچہ پیدا کرتی ہیں، وَبَعْضَهُنَّ لعشرۃ، اور بعض ایسی ہیں جو 10 مہینے میں پیدا کرتی ہیں۔ وقد يتفق نادرا بلوغ سنتين، اور نادر اور کم موارد میں ایسے بھی اتفاق ہوتا ہے کہ عورت 1 سال کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے، یعنی 1 سال بچہ اس کی شکم میں رہتا ہے۔ واتفق الاصحاب، اور تمام علماء متفق ہوئے ہیں، علی انہ، کہ یہ حمل لا یزید عن سنت، یہ 1 سال سے اضافی نہیں ہو سکتا۔ ما انہم، در حالی کے علماء کرام نے روایت کی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق رسول اکرم، حملت بہ امہ، رسول اکرم اپنے والدہ کے حمل میں ہوئے تھے ایام تشریق، ایام تشریق میں۔ یہ ایام تشریق کون سے ایام کو کہتے ہیں؟ یہ ماہ ذی الحجہ میں کہتے ہیں کہ جناب 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ، اس میں یعنی ماہ ذی الحجہ میں اپنے والدہ کے شکم اطہر میں ہوتے۔ واتفق، اور سب کے سب علماء متفق ہے، علی انہ ولد فی شہر ربیع الاول، رسول اکرم کی ولادت ربیع الاول میں ہوتی۔ تو ذی الحج سے، ذی الحج تو 1 سال ہو گیا، پھر 3 مہینے اور بھی ملائیں تو فاقل ما یکون لبسہ فی بطن امہ، تو زیادہ سے زیادہ جو رسول اکرم اپنے والدہ کے پیٹ میں رہے ہیں وہ سنۃ و ثلاثۃ اشہر، 1 سال اور 3 مہینے ہیں۔ وما نقل اور علماء میں سے کسی ایک نے بھی نقل نہیں کیا ہے کہ ان ذالک، یہ 13 مہینے جناب 1 سال اور 3 مہینے یعنی 15 مہینے نبی اپنے ماں کے پیٹ میں ہو، من خصائص ہی، یہ نبی کے خصوصیات میں سے ایسے کسی نے بھی نقل نہیں کیا ہے۔ ھذا فی الولد تام، یہ جو ہم نے عمر بتائی ہے یہ اس بچے میں جو تام پیدا ہو۔ تام کا مطلب کیا ہے؟ الذی ولجتہ روح، جس میں روح پھونکی گئی ہو، جس میں روح آ چکی ہو۔ وفی غیر ہی، لیکن وہ بچہ جس میں ابھی روح نہیں آئی، یا غیر ہی کی ضمیر پلٹے ہیں ولد تام کی طرف، مما تسقطہ المرأۃ، یا تسقطہ المرأۃ، جس کو ماں گراتی ہے۔ تسقط تو کہیں گے تو اس میں عمدی گرانا ہے، تسقطہ المرأۃ اگر یہ کہیں گے یعنی ماں کا ضائع ہو جاتا ہے۔ یرجع فی الحاقہ بالزوج، رجوع کیا جائے گا کہ یہ بچہ اس شوہر کے ساتھ ملحق ہوگا یا نہیں۔ کہتے بھائی کیا ضرورت ہے الحاق کی، بچہ تو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، یا کیا بچے میں روح ہی نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ پہلے ہی ضائع ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، بھلی اس میں روح نہ ہو تو اس کو غسل کفن دینا ہوتا ہے، تو اگر اس کو ہم ملحق کریں گے باپ کے ساتھ، حیث یحتاج الی الالحاق، جب یہ بچہ محتاج ہے الحاق کا، لیجب علیہ، تاکہ واجب ہو باپ پر یا زوج پر، تکفینہ، اس بچے کو کفن دینا، وہ معونت و تجہیز ہی، اور اس کے دفن کا خرچہ کرنا، ورنہ ہوئے ذالک، اور اس قسم کے دوسرے احکام، من الاحکام التی لا تترتب علی حیاتہ الی المعتاد، کہتے ہیں وہ احکام
جو اس بچے کی زندگی پر جو ہے کہ مترتب نہیں ہوتے، عام طور پر اگر اس قسم کے بچے ہوتے ہیں من الایام ان دنوں میں، والاشہر والاشہر یا ان مہینوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وَإِن نَقَصَتْ عَنِ سِتَّةِ الْأَشْهُرِ، لیکن اگر ایک بچہ پیدا ہوا 6 مہینے سے پہلے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ کس کا ہوگا؟ وَإِنْ أَمْكَنَ عَادَةً، اگر ممکن ہو عرف کے لحاظ سے کونہ من ہو کہ یہ بچہ اسی شوہر کا ہے، لَحِقَهُ الْحُكْمُ، تو پھر جناب اس مرد کے لیے یا اس بچے کے لیے یہ حکم لاگو ہوگا کہ یہ اس زوج کا ہے۔ وَإِنْ عُلِمَ عَادَةً انتفاہُ، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عادتاً شادی کے اتنے جلدی عرصے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، انتفاع البچہ عن الشوہر، کیوں؟ لغیبت ہی، شوہر تو جناب کیا تھا؟ سفر پہ تھا، انہا اس بیوی سے، یعنی بیوی کے پاس نہیں تھا، مدتاً ایک ایسی مدت، تزید عن تخلف ہی عادتاً منہ، ان تخلق ہی، یا کہ اس کی مدت زیادہ تھی اس بچے کے پیدا ہونے سے، تو انتفاع عنہ، یہ بچہ اس باپ کا نہیں ہوگا۔ باپ کو سفر پہ گئے ہوئے 1 سال ہو گیا اور بچہ جو اس کے آنے سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوا ہے، بھئی 6 مہینے پہلے کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ وَلَوْ فَجَرَ بِهَا، اگر کوئی شخص اس عورت کے ساتھ برائی کرتا ہے، خوب، کون سی بیوی؟ دائمہ جو کہ ہے، فاجرون، یہ فجر کا فاعل ہے، یعنی برائی کرنے والا اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، فَالْوَلَدُ لِزَوْجٍ، تو یہ بچہ کس کا ہوگا؟ یہ بچہ اس شوہر کا ہوگا، یہ بچہ اس زانی کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کار کی جو ہے کیا ہے، نطفے کے لیے کوئی حیثیت اور کوئی احترام نہیں ہے۔ فَالْوَلَدُ لِزَوْجٍ، بچہ شوہر کا ہوگا، وَلِلْآخِرِ الْحَجَرُ، اور جس نے یہ برائی کی ہے اس کو پتھر ملے گا، پتھر ملے گا، جیسے ہم اپنے جو ہے کیا فارسی میں کہتے ہیں خاک برویم، یعنی میرے چہرے میں خاک ہو، یا مٹی اس کے منہ میں ملا دو، تو کہتے ہیں زناکار کے منہ میں مٹی مل جاتی ہے، اس کا بچے پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ ولا یجوز، جائز نہیں ہے باپ کے لیے، نفیہ، کہ وہ بچے کا انکار کرے، لذالک، اس زنا کی وجہ سے، کیوں؟ للحکم بالحوق ہی، اس لیے کہ حکم کیا گیا ہے کہ بچہ ملحق ہوگا بالفراش، شوہر کے ساتھ شرعی طور پر۔ وَإِنْ أَشْبَهَ الزَّانِي خِلْقَةً، اگرچہ یہ بچہ جو ہے کیا ہے زناکار کے ساتھ شکل میں بھی ملتا ہو، یعنی سب کہیں کہ یہ ہو بہو اسی جیسا ہے۔ وَلَوْ نَفَاهُ، اگر باپ اس بچے کی نفی کرے گا، لم ينتفع، تو بچے کی نفی نہیں ہوگی باپ سے، پھر بھی باپ کا ہوگا، الا باللعان، مگر یہ کہ شوہر لعان کرے، لأم البچہ، بچے کی ماں کے ساتھ۔ وہ لعان کیا ہوتی ہے؟ لعان یہ ہم نے کہا تھا کہ جب وہ بیوی کی طرف نسبت زنا دیتا ہے تو یہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اگر شاہد نہ ہو، تو اگر اس قسم کی لعنت کی تو بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن اس نے جو گالی دی ہے اس کی سزا اس کو نہیں ملے گی، تو لعان کے ذریعے نفی کر سکتا ہے، لے ام ہی۔ فَإِن لَمْ يُلَعِن، اگر یہ شخص لعان نہیں کرے گا، حد بہی، تو اس کو جو ہے کیا ہے سزا ملے گی، بہی، اس گالی کی وجہ سے۔ تو آج کے درس میں یہ آپ نے چند شرائط پڑھے کہ شادی کے بعد دخول ہو اور دخول کے بعد اقل مدت بھی گزر جائے پھر بچہ پیدا ہو تو وہ اس شوہر کا کہلائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔